بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اردو زبان کا پیریڈ ہے اور میں آپ کی معلمہ برائے جماعت ششم یعنی چھٹی جماعت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا سلسلہ ویڈیو ہے اور تمام طلبہ طالبات کو والدین کو میں اس دوسرے سلسلہ ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم تعطیلات سے پہلے اردو کی کتاب چمپا کے یونٹ نمبر 4 سے استفادہ حاصل کر رہے تھے، جس میں آپ کا پہلا سبق اسوہ رسول جو ہے وہ آپ پڑھ چکے تھے، جہاں تک تدریس ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ آج اس ویڈیو سے جو کہ ویڈیو نمبر 1 ہے، آپ کی پہلی ویڈیو ہے سلسلے کی، نکات اول کے دوسرا سلسلہ ویڈیو کا چل رہا ہے یہ، اور اس میں جو ہم آغاز کر رہے ہیں تدریس کا، وہ ہم آغاز کریں گے آپ کے درسی کتاب چمپا میں شامل سبق کتاب پہ تبصرہ مکمل باورچی خانہ جدید۔ مکمل باورچی خانہ جدید، اس میں ہم جانیں گے کہ تبصرہ اور باورچی خانے کا کیا تصور ہے یا کیا کانسیپٹ ہے۔ یہ ہم جب تک پڑھیں گے نہیں تو ہمیں اس بارے میں کوئی آگاہی خاص حاصل نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا پہلے ہم کتاب سے اس سبق کو پڑھنے کی مشق کریں گے یعنی بلند خوانی کریں گے۔ لہٰذا میں چاہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی کتاب چمپا کا صفحہ نمبر 96 کھول لیجئے، جہاں آپ کے پاس سبق ملے گا مکمل باورچی خانہ جدید۔ میں بلند خوانی کروں گی اور آپ بغور اس کو سنیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں میرے ساتھ ساتھ بلند خوانی کی مشق سر انجام دیں گے۔ جناب مطبخ مراد آبادی کی یہ کتاب ہمارے پاس بغرض تبصرہ آئی ہے۔ جو صاحب یہ کتاب لائے وہ نمونہ طعام کے طور پر بھگارے بینگنوں کی ایک پتیلی بھی چھوڑ گئے تھے۔ کتاب بھی اچھی نکلی اور بینگن بھی۔ قلت گنجائش کی وجہ سے آج ہم فقط کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں، بینگنوں پر پھر کبھی صحیح۔ اس سلسلے میں ہم اپنے کرم فرماؤں کو تبصرے کی یہ شرط یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کتاب کی 2 جلدیں آنی ضروری ہیں اور سالن کی 2 پتیلیاں۔ اس کتاب میں بہت سی باتیں اور ترکیب ایسی ہیں کہ ہر گھر میں معلوم ہونی چاہیے، مثلاً یہ کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ ایک ترکیب تو اس کتاب کی بموجب یہ ہے کہ اس سالن کو پھینک کر دوبارہ نئے سے سالن پکایا جائے۔ دوسری یہ کہ کوئلے ڈال دیے جائیں، چولہے میں نہیں سالن میں۔ بعد ازاں نکال کر کھائیے۔ یہاں تھوڑا سا ابہام ہے، یہ وضاحت سے لکھنا چاہیے تھا کہ کوئلے نکال کر سالن کھایا جائے یا سالن نکال کر کوئلے نوش کیے جائیں۔ ہمارے خیال میں جو صورت پیدا ہو پسند ہو اختیار کی جا سکتی ہے۔ کھیر پکانے کی ترکیب بھی شامل ہے، کتاب حاضہ ہے۔ اس کے لیے ایک چرخے، ایک کتے، ایک ڈول اور ایک ماچس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نسخہ امیر خسرو کے زمانے سے آزمودہ چلا آتا ہے، لیکن اس میں ماچس کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ خدا جانے چرخے کو کیسے جلاتے تھے۔ ٹیڑھی کھیر عام کھیر کی طرح ہوتی ہے، فقط اس میں بغلہ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ حلق میں پھنس سکے۔ اس کتاب میں بعض ترکیبیں ہمیں آسانی کی وجہ سے پسند آئیں، مثلاً بادام کا حلوہ یوں بنایا جا سکتا ہے کہ حلوہ لیجئے اور اس میں بادام چھیل کر ملا دیجئے، بادام کا حلوہ تیار ہے۔ بینگن کا اچار ڈالنے کی ترکیب یہ لکھی ہے کہ بینگن لیجئے اور طریقہ معروف اچار ڈال لیجئے۔
مصنف نے دیباچے میں اپنے خاندان کے حالات بھی دیے ہیں اور شجرہ بھی منسلک کیا ہے۔ ان کا تعلق دو پیازہ کے گھرانے سے ہے، شاعر بھی ہیں، بیاہ شادیوں میں ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، دیگیں پکانے کے لیے بھی، صحرا کہنے کے لیے بھی۔ ہر ترکیب کے بعد مصنف نے اپنے اشعار بھی درج کیے ہیں جن سے دونوں خصوصیتیں پیدا ہو گئی ہیں، باورچی خانے کا باورچی خانہ اور دیوان کا دیوان۔ یہ جو کتاب سبق میں نے آپ کے سامنے اس وقت بلند خوانی کی، یہ ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے اقتباس ایک حصہ لیا گیا ہے۔ اس میں ایک مزاحیہ طور پر کتاب کا جو کہ کھانے پکانے کی ترکیب پر مبنی تھی ایک تبصرہ کیا گیا جو کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جیسے کہ دور حاضر میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے گھروں میں ریسیپیز کی بک یا ترکیب کا ترقی زمانہ ہے، آپ موبائل سے بھی بہت سارے کھانے کی ترکیب دیکھتے ہیں اور پکاتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے حساب سے انہوں نے ایک مزاحیہ انداز میں اس تبصرے کو پیش کیا ہے کہ جو صاحب کتاب تھے انہیں کھانے پکانے کا بھی شوق تھا اور وہ شعراء بھی تھے، تو لہٰذا وہ دونوں صنف کو دونوں کاموں کو ایک ساتھ سر انجام دے رہے تھے، یعنی ترکیبیں بھی لکھ رہے تھے اور ساتھ میں وہ اپنا انٹروڈکشن ایز اے شاعر بھی پیش کر رہے تھے۔ یہ ایک مزاحیہ تبصرہ تھا کتاب پر جو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کی پڑھنے کی مشق کیجیے گا۔ ساتھ ہی اب ہم یہ آپ کو جو اسکول سے سولوشن دیا جائے گا، حل شدہ مواد دیا جائے گا، اس میں آپ کے پاس اس سبق کے حوالے سے الفاظ، معنی اور سوال جواب موجود ہیں جو آپ اپنی کاپی میں بہت خوبصورت انداز میں اچھی لکھائی کے ساتھ تحریر کیجیے گا۔ سب سے پہلے اس کا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ ٹائٹل پیج میں کتاب کا تبصرہ، مکمل باورچی خانہ کے جو پورا سولوشن میں آپ کو ایز اٹ از دیا جا رہا ہے سب کچھ آپ کے پاس حل شدہ مواد موجود ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس سبق کا کام اپنی کاپی میں سر انجام دیں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا آج پہلی ویڈیو میں، مکمل باورچی خانہ جدید، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ، معنی اور سوال جواب آپ کو کاپی میں کرنے ہیں۔ الفاظ معنوں میں جو آپ الفاظ ہم پڑھیں گے اس میں مختلف جو الفاظ، مشکل الفاظ یا نئے الفاظ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ وہ ہے مطبخ۔ مطبخ کا مطلب ہوتا ہے باورچی خانہ۔ اب ہم گول مول باتیں کرنا، تال مٹول کرنے والی کہانی جو ہوتی ہے۔ کتاب حاضہ یعنی یہ کتاب، اسے اردو میں کتاب حاضہ کہا جاتا ہے۔ آزمودہ، آزمایا ہوا۔ دیباچہ یعنی کتاب کا مقدمہ اور پیش لفظ، جسے ہم آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا شروع میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ اچھا، شجرہ یعنی نسب نامہ کہ آپ کا شجرہ کس سے ملتا ہے، پورا ایک خاندانی سلسلہ ہوتا ہے اس میں۔ صحرا، پھولوں کی لڑیاں جو آپ عموماً شادی بیاہ میں دلہا کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صحرا کہلاتا ہے، اسے پھولوں کی لڑیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دو سوال اس میں شامل کیے گئے ہیں اس کتاب سے حوالے سے، بلکہ 3-4 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کتاب پر تبصرہ کس انداز میں کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کتاب پہ تبصرہ جیسے کہ آپ نے پڑھا اور سنا کہ مزاحیہ اور ادبی انداز میں کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی لطف اندوز ہونے والی ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دوسرا سوال ہے کتاب کے مصنف کا نام آپ کے خیال میں فرضی ہے یا حقیقی؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے۔ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ کتاب کے مصنف کا نام فرضی ہے، کیونکہ کسی کا نام بھی باورچی خانہ تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے شروع میں ہی آپ کو نام جیسے میں نے پڑھ کے بتایا جناب مطبخ مراد آبادی، تو یہ تو مطبخ کے معنی باورچی خانہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک فرضی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کتاب حاضہ پر تبصرہ مزاحیہ جملوں پر مشتمل ہے، کبھی بھی تبصرہ مزاحیہ انداز میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے تیسرا سوال جو ہے کتاب کا پر لطف حصہ تحریر کیجیے، جو سب سے زیادہ آپ کو جو انٹرسٹنگ لگا، جس میں آپ کو بہت زیادہ لگا کہ جی یہ اس میں مزاحیہ ہے، تو وہ ہم یہاں پہ تحریر کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے کیا جائے گا یہ آپ کے پاس سولوشن موجود ہوگا، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے گا اور اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا کہ کوئلے ڈال دیجئے چولہے میں نہیں سالن میں، بعد ازاں نکال کر کھائیے۔ یہاں تھوڑا سا ابہام ہے، یہ وضاحت سے لکھنا چاہیے تھا کہ کوئلے نکال کر سالن کھایا جائے یا سالن نکال کر کوئلے نوش کیے جائیں۔ تو سب سے بہترین جو حصہ تھا مزاحیہ اس سبق کا وہ یہ ایک پیراگراف تھا۔ اس کے بعد یہاں ایک تھوڑی سی مشق آپ کے پاس آ رہی ہے جو کتاب کے صفحہ نمبر 97 کے اینڈ میں آپ کو یہ مشق نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو مختلف نشانیاں لگانی ہیں۔ تو اس میں کس طرح نشان لگائیں گے؟ آپ لوگوں نے نشانیاں سیکھی ہوں گی،
جیسے ہم بریکٹس لگاتے ہیں اور ختمیہ نشانی ہم لگاتے ہیں، سوالیہ نشانی جسے استفہامیہ نشانی کہا جاتا ہے، واوین، ان 3 نشانیوں کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم آغاز کر رہے ہیں، میں اس پیراگراف کو پڑھوں گی اور بتاتی چلی جاؤں گی کہ نشانی یہاں پہ کون کون سی کس طرح سے لگنی ہے۔ ایک نابینا، اندھے، اب اندھے کے دونوں طرف بریکٹس ہم نے بلینکس دی ہوئی ہیں، تو آپ نے یہاں پر جو نشانی لگانی ہے وہ بریکٹ والی لگانی ہے، یعنی اندھے جو ہے نابینا کو اندھے اس طرح سے آپ نے بریکٹ میں بند کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سے کسی نے پوچھا کے بعد آپ نے ختمیہ یعنی جہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں جسے ہم فل سٹاپ کہا جاتا ہے وہ لگائیں گے۔ کسی نے پوچھا کھیر کھاؤ گے، اب یہ سوال کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ استفہامیہ نشانی آئے گی تو سیکنڈ میں آپ نے استفہامیہ مارک لگا دینا ہے۔ نابینا نے کہا، کیا کہا، پھر آپ کے پاس ختم آ جائے گا، یہ آپ نے لگا دیا۔ کھیر کیسی ہوتی ہے، اب نابینا کو کیا پتا کہ کھیر کس طرح کی ہوتی ہے، آپ نے کہا تو اس نے پوچھا، سوال کیا تو سوال یہ کہ پھر آپ مارک کر دیں گے، استفہامیہ نشان لگا دیں گے۔ اس شخص نے کہا سفید، اب سفید کا لفظ جو ہے وہ آپ وابین میں لگائیں گے، یعنی سفید کو آپ نے وابین میں بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اسے وابین کہتے ہیں۔ نابینا نے پوچھا، اب پوچھا کے بعد پھر ختم آ جائے گا آپ کے پاس اینڈنگ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ سفید کیسا ہوتا ہے، پھر ایک سوال کیا گیا تو پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا، کوشچن مارک، استفہامیہ نشان یا سوالیہ نشان۔ اس شخص نے کہا بگلے کی طرح، اب بگلا جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، انورٹڈ کاماز ہے، اس سے آپ نے کلوز کریں گے یعنی وامین لگائیں گے، بگلے کی طرح، ٹھیک ہے، بگلے کی طرح، اس پورے ورڈ کو آپ نے وامین لگا کر آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ نابینا نے کہا، پھر ختم آ جائے گا، ختمہ لگا دیا آپ نے۔ بگلا کیسا ہوتا ہے، اب نابینا کو کیا پتا بگلا کیسا ہے، یہ کھیر سفید، سفید رنگ کیسا ہے اس کو تو نظر نہیں آتا بیچارے کو، تو کیسا پھر سے سوال کر دیا تو پھر آپ نے استفہامی نشان لگایا، ٹھیک۔ اس شخص نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے کہا، ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے کہا، فل سٹاپ آیا آپ کے پاس، ختمیہ آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس نشانی دی ہوئی ہے، بلینک دی ہوئی تو اس میں آپ نے ختمہ لگا دیا۔ نابینا نے اس کا ہاتھ ٹٹولا اور کہا، یعنی ہاتھ کو چھو کر، نابینا عموماً چھو کر ہی فیصلہ کرتے ہیں کیا چیز ہے، ٹٹولا اور کہا یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے وہ وابین میں آپ نے بند کرنا ہے، یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے، یہاں پہ آپ نے کلوز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سے نہیں کھائی جائے گی، اب یہ آپ کے پاس مشق آپ کے پاس ہو گئی ہے اینڈ، تو ختمہ کا ہم اس پہ اینڈ کر دیں گے۔ اس طرح سے اس سبق کا آپ کے پاس پورا جو مشقی کام تھا وہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا، جو کہ انشاءاللہ آپ دیے گئے سولوشن سے اپنی کاپی میں سر انجام دے سکیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہمیں آگے آپ کو تدریس میں پڑھانا ہے وہ ہے قواعد، جو کہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 104 اور 105 پر موجود ہے، کتاب چمپا کے 104 اور 105 پر، ٹھیک۔ متشابہ باللحاظ آواز، متشابہ یعنی ایک جیسے، لیکن کس لحاظ سے، آواز، ساؤنڈ کے لحاظ سے جو الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں انہیں ہم متشابہ باللحاظ آواز کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم اردو زبان کی مطالعہ کرتے ہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہجے مختلف ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں الفاظ کی تو مختلف انداز میں آتی ہے، لیکن اس کے جو ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتا ہے وہ دونوں کی سیم آپ کو ایک جیسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں، عام، ایک عام یہ ہے اور دوسرا جو ہم ہجے کے حساب سے دیکھیں آپ دونوں الگ ہو جائیں گے، یہ الف مد آ میم ساکن عام، یہ عین زبر آ میم ساکن عام۔ اب دونوں کا ساؤنڈ سیم آ رہا ہے، یعنی ایک جیسا آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ متشابہ ایک جیسے باللحاظ آواز، کہ دونوں کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے، ہجے کریں گے تو دونوں مختلف ہوں گے، الف مد آ اور عین الف آ۔ تو الف مد آ عام سے ہوتا ہے پھل، اس پھل کی بات جو آپ گرمیوں میں کھاتے ہیں، اور عام ایک جیسے کہ خاص کی ضد جسے ہم کہا جاتے ہیں،
خاص کی ضد جو ہے وہ عام کہلاتی ہے, ایک کامن جسے آپ کہتے ہیں وہ عام کہلاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس قواعد جو ہے متشابہ باللحاظ آواز صفحہ نمبر 104 پر, اس میں یہاں مشق دی گئی ہیں, یہ دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اس میں الفاظ بھی آپ کو دیے گئے ہیں, میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ الفاظ کون کون سے ہیں. پہلے جو انہوں نے ایک باکس میں بند کیے ہیں وہ ہے کثرت. کثرت, کثرت اور کثرت. اب یہ دو لفظ ہیں, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سین سے آ رہا ہے, لیکن دونوں کی آواز, دونوں کا ساؤنڈ جو ہے وہ بالکل سیم ہی, ایک جیسا ہے, اس لیے ان کو اس کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے کہ متشابہ باللحاظ آواز. لیکن اگر ہم ہجے کریں تو دونوں کی ہجے میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور اسی وجہ سے ان کے مطلب میں بھی زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے. کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی, جبکہ اس کثرت کا مطلب ہوتا ہے ورزش, یعنی ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. دوسرا لفظ ہے علم. علم اور اس کے نیچے لکھا ہے علم, دونوں ہی علم ہیں, لیکن ایک عین سے ہے اور ایک الف سے ہے. تو جو پہلا والا علم ہے اس کا جو معنی ہوتے ہیں وہ ہے جھنڈا, ٹھیک, اور جو دوسرا علم ہے وہ ہے رنج و غم. ٹھیک ہے. رنج و غم اردو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہی مثال کے طور پر حادثہ پیش آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی وہ بڑے علم میں مبتلا ہیں, یعنی رنج و غم میں مبتلا ہیں. حامی اور حامی. حامی ہے, ہلے والے ہے سے حامی آ رہا ہے, دوسرا ہاتھی والے ہے سے حامی آ رہا ہے. اب اس میں پہلے حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا, طرفداری کرنے والا, اور دوسرا حامی جو ہے وہ حامی بھرنا, یعنی کسی کی مطلب ذمہ لے لینا, کوئی کام اپنے حصے میں لے لینا, اسے کہتے ہیں حامی بھرنا. دوسرا جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے عرض, الف ر ضاد عرض, اور دوسرا ہے عین ر ضاد عرض. تو الف ر ضاد عرض کا مطلب ہوتا ہے زمین, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو عین ر عرض کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا, یعنی کچھ کہنا, اس کے لیے ہم عرض لفظ استعمال کرتے ہیں. نیچے پھر جو آپ کے پاس آ رہا ہے کالم میں وہ ہے سورت, سوات واو ر ت رت, سورت, اس کا مطلب ہوتا ہے شکل, اور سین واو ر ت سورت کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کا ایک حصہ, جیسے کہ آپ نے جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں شامل ہیں. تو اب سین دال دا صدا, ہمیشہ, صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ, کہتے ہیں صدا آباد رہو, خوش رہو. عموماً شادی بیاہ کے معاملات میں یہ دعائیں دی جاتی ہیں. تو صدا ہمیشہ, اور سواد دال دا صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز, جسے ہم کہتے ہیں فقیر آیا تو صدا لگائی اس نے, تو ہم یہ آواز کے ساؤنڈ میں ہم اس کو لیتے ہیں. اب اس میں ہجے ان تمام الفاظوں کی الگ ہے, اور اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ باللحاظ ساؤنڈ یہ متشابہ الفاظ ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اب اس میں جو مشق ہے, یہاں مشق میں آپ کو بورڈ پہ اس کے صحیح آنسر تحریر کروں گی, جو آپ اپنی بک میں حل کر لیں گے, اور جب آپ کے پاس سولوشن آئے گا تو آپ سولوشن سے اپنی کاپی میں اس تمام کام کو سر انجام دیں گے. پہلی مشق, نیچے لکھے گئے جملوں میں درست لفظ لکھیے. میں دونوں آپشن لکھوں گی, اس میں جو کریکٹ ہوگا اسے میں مارک کرتی جاؤں گی, ٹھیک ہے. پہلا جو بلینک آپ کے پاس آ رہی ہے, خالی جگہ آ رہی ہے, وہ ہے وزیر نے بادشاہ کی خدمت میں ڈیش کی. وزیر نے بادشاہ کی خدمت میں ڈیش کی. اب دو آپشن دیے گئے ہیں, نمبر 1 پہ دو آپشن آ رہے ہیں, ایک ہے عرض اور دوسرا ہے عرض. اب دونوں ملتے جلتے ہیں, آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کہ اس میں صحیح آنسر کون سا ہے, کون سا جواب صحیح ہے. تو اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے معنی ہوتے ہیں الف ر ضاد عرض کے معنی ہوتا ہے زمین, اور عین ر ضاد عرض کا مطلب ہوتا ہے درخواست. تو بادشاہ کے سامنے وزیر کیا کر رہا ہے اس وقت, عین ر ضاد عرض کر رہا ہے. تو ہم اس پر ٹک لگا لیں گے, اسے آپ اپنی بک میں سالو کر لیں گے. دوسری بلینک, سورہ بقرہ قرآن کی بقرہ قرآن کی سب سے طویل ڈیش ہے. بقرہ قرآن کی سب سے طویل ڈیش ہے. اب یہاں پہ دو آپشن آ رہے ہیں, سورت اور سورت. سین واو ر ت سورت کا مطلب تھا قرآن کا ایک حصہ, اور دوسرا جو سواد ر ت رت ہے, سورت کا مطلب ہوتا ہے شکل. اب یہاں پر کیا ہے, اب شکل تو کہیں گے نہیں ہم, سورہ بقرہ کو ہم سورت کہیں گے, تو ہم یہاں پر سورت پہ مارک کریں گے. تیسرا جو خالی جگہ آپ کے پاس ہے
मुसलमान सिपह सलार जंगों में डैश की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करते थे। मुसलमान सिपह सलार जंगों में डैश की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करते थे। दो ऑप्शन आ रहे हैं यहां पर भी, अलम, अलम, ठीक है। अब ये अलम जो हमने बताया, ऐन लाम मीम अलम जो होता है इसे हम झंडा कहते हैं, और अलिफ लाम मीम अलम जो है ये रंज गम से मुशाबह है, लिहाजा हम ऐन अलिफ ऐन लाम मीम अलम को हम यहाँ पर सही जवाब में टिक लगा देंगे। अब दूसरी जो चौथी जो ब्लैंक आपके पास आ रही है वो है सेहत बेहतर बनाने के लिए डैश करना बहुत जरूरी है। दो ऑप्शन आपके पास आ गए, कसरत, काफ सीन रेते कसरत और काफ से रेते कसरत। इसका मतलब है ज्यादती, किसी चीज का ज्यादा हो जाना कसरत कहलाता है, और कसरत का मतलब होता है वर्जिश। तो सेहतमंद रहने के लिए आपको कौन से कसरत की जरूरत है? काफ से रेते कसरत की जरूरत है। तो ये आपका पहला जो सवाल था जो मशक़ी काम था वो यहाँ पर सरंजाम पा चुका। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दी गई फहरिस्त में से अल्फाज के जोड़े खाली जगह में लिखिए। ऊपर जो आपको फहरिस्त एक मैंने अल्फाज की पढ़ी थी आपके पास बुक में मौजूद है, मैं आपको दोबारा बुक दिखाती हूँ। दोनों अल्फाज मौजूद है आपके पास, पूरी फहरिस्त बनी हुई है। यहां से आपको दो जोड़े अल्फाज उठाकर ब्लैंक में सॉल्व करना है। पहली ब्लैंक आपके पास जो आ रही खाली जगह वो है, वो फकीर डैश ही डैश यही डैश लगाता है अल्लाह के नाम पर कुछ दो बाबा। अल्लाह के नाम पर कुछ दो बाबा। तो पहली ब्लैंक में वो फकीर, पहली ब्लैंक में जो पहली ब्लैंक में आ रहा है आंसर वो है वो फकीर हमेशा, यानी हमेशा के लिए सीन डाल द सदा, और उसके दूसरे ब्लैंक में आएगा सदा, स्वाद डाल सदा, यानी सदा, ये सदा हमेशा के लिए और ये सदा आवाज के लिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फकीर हमेशा यही आवाज लगाता है। अगर मैं इसको और उर्दू में आसान पेश करूं तो इसके मायने ये हो जाएंगे कि वो फकीर हमेशा सदा हमेशा यही आवाज लगाता है, यानी सदा लगाता है अल्लाह के नाम पर कुछ दो बाबा। दूसरी है तजवीज के डैश अफराद ने मेरी मदद करने की डैश भरी। तजवीज के हामी, ठीक, अफराद ने मेरी मदद करने की डैश भरी, हामी भरी। हामी रजामंदी का इजहार करना और ये वाला हामी तरफदारी करना, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहां लिख दिया। अब यहां तीसरी ब्लैंक आ रही है, मैदान जंग में शिकस्त के बाद डैश नीचे हुआ तो लश्कर में रंजो डैश की फिजा फैल गई। अब जैसे कि आजकल आप दोराजी में देख रहे हैं कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे ड्रामे आ रहे हैं कि जो जंगी ड्रामों मुश्तमिल हैं, यानी पुराने जमाने में जो जंगी हुआ करती थी तो उस पर डिपेंड है। और उसमें आप देख रहे होंगे कि लोकेशन में बहुत सारे सिपाही जो हैं कुछ अलम लेके खड़े हुए होते हैं। तो अगर जंग में वो अलम नीचे हो जाता था तो इसका मतलब ये है कि उन्हें शिकस्त हो गई। तो लिहाजा इन ब्लैंक्स में हम दो अलम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले में आएगा मैदान जंग में शिकस्त के बाद अलम। अब अलम झंडा जो कि फौज की निशानी हुआ करता है, ठीक है। अलम अगर नीचे हो जाता था तो लश्कर में रंजो अलम यानी गम की फिजा छा जाती थी, यानी लोग अफसुर्दा हो जाते थे कि हमें शिकस्त हो गई। चौथी जो ब्लैंक आ रही है, तंदुरुस्ती के लिए डैश अच्छी है। तंदुरुस्ती के लिए, अब कसरत हमने बताया था कि वर्जिश को कहा जाता है, तो हम ये लिखेंगे कसरत जरूरी है लेकिन इसकी कसरत नुकसानदेह। ज्यादा वर्जिश कर जाते हैं तो आपको जिस्मानी तौर पर तकलीफ होती है, तो ज्यादती पर हम कसरत का लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, से वाला, काफ से रेते कसरत, ठीक। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। इसके बाद ही सफा नंबर आपके पास 105 पर मुफरद और मुरक्कब जुमले। मुफरद और मुरक्कब आपने क्लास 4 में भी पढ़े हैं, क्लास 5 में भी पढ़े हैं। आज फिर आपको एक दफा से बताया जा रहा है कि मुफरद और मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं।
मुफरद जुमला, पहला जुमला, यानी जुमले की दो अकसाम होते हैं, एक है मुफरद जुमला और दूसरा है मुरक्कब जुमला। ठीक, पहले हम बात करेंगे मुफरद जुमले की। मुफरद जुमला क्या है? यानी ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ एक फेल इस्तेमाल हुआ हो, वो मुफरद जुमले कहलाते हैं। मसलन मैंने खाना खाया, आप अकेले खाना खा रहे हैं, एक फेल इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा ये एक मुफरद जुमला कहलाएगा। और मुरक्कब जुमला क्या है? बहुत सिंपल सा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा नो हाउ दे रही हूँ, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कि मुरक्कब जुमला क्या होते हैं कि वो जुमला जो दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों को उनके बाहमी ताल्लुक की वजह से किसी हुर्फ के जरिए मिलाकर बनाया गया हो, मुरक्कब जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर सूरज सुबह को निकलता है और शाम को गुरूब हो जाता है। ठीक है, अब ये दो जुमलों के जो मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मुरक्कब जुमला है। मुरक्कब कहते हैं मिली जुली चीज को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये मुरक्कब जुमला कहलाता है। इसमें छोटी सी मश्क दी गई है आपको, जो है जिसमें अल्फाज दिए गए हैं वरना, मगर, लेकिन, क्योंकि, बल्कि और का इस्तेमाल करके सादे जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तब्दील कीजिए। ठीक है, सादे जुमले हैं तो हमें इन्हें मुरक्कब बनाना है। किस तरह से? इन दिए गए अल्फाजों को बीच में इस्तेमाल करके हम एक मुरक्कब जुमला बआसानी बना देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे पहली ब्लैंक में क्या आना है देख लेते हैं। नंबर 1, मैंने उसे बहुत समझाया, डैश, उसने एक ना सुनी। आपको क्या लगता है यहां पे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए था? मैंने उसे बहुत समझाया, लफ्ज दिए गए लफ्ज में इस्तेमाल करना है, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। नंबर 2, वो इम्तिहान में अव्वल आया। अपना जुमला पढ़ते हैं पूरा कि क्या कौन सा वर्ड इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो इम्तिहान में अव्वल आया, डैश, उसने दिल लगाकर तैयारी की। क्योंकि, क्यों अव्वल आया? रीजन क्या था? कि उसने दिल लगाकर तैयारी की थी। ब्लैंक नंबर 3, यानी खाली जगह नंबर 3 जो आपके पास आ रही है वो है, मैं उसे दोस्त नहीं, डैश, भाई समझता हूं। मैं उसे दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता हूं। ठीक है, दिए गए अल्फाजों को ही हमने खाली जगह में इस्तेमाल करना है। ठीक, नंबर 4 पर आ जाएं। सोच समझ कर काम करना चाहिए, डैश, नुकसान उठाना पड़ता है। सोच समझ कर काम करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। 5वीं ब्लैंक आ रही है, हिम्मत करो, डैश, आगे बढ़ो। हिम्मत करो, डैश, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हिम्मत करो और आगे बढ़ो। ठीक, 6वीं ब्लैंक आपके पास आई, वो बहुत तेज दौड़ा, डैश, अव्वल ना आ सका। वो बहुत तेज दौड़ा लेकिन अव्वल ना आ सका। तो यहाँ जो हमारा मुरक्कब और मुफरद जुमले थे वो इख्तिताम पजीर हुए। इसके बाद जो आपके पास वर्क है, काम है, वो है दरख्वास्त लिखना। सफ़ा नंबर 106 पर मौजूद है आपके पास दरख्वास्त किस तरह से लिखना है। इस तरह से उन्होंने एक पिक्चर आपको दी गई है जिसमें आपको एक टूटी फूटी सड़क दिखाई है जहां आमदोरफ्त भी है गाड़ियों की और पानी भी जमा है, और लिहाजा ये बताया जा रहा है कि इतने पैसे खर्च करके कोई गवर्नमेंट अगर कोई चीज बनाती है लेकिन टूट फूट का शिकार हो जाए तो कोई देख रेख करने वाला उसका नहीं होता। लिहाजा आप किसी भी महकमे को, या अगर आप स्कूल में आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, दरख्वास्त देना चाह रहे हैं, तो किस तरह से लिखेंगे, आपको एक उन्होंने पैटर्न बना के दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं बुक में। इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपको एक दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, इसमें उन्होंने बाकायदा दिया हुआ है कि अपने अफसर बल्दियात को एक दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त की इब्तिदा और इख्तितामिया जुमले यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, बाकी जो सेंटर आपको मवाद है वो आपको खुद तहरीर करना है। तो लिहाजा मैं कोशिश करती हूँ कि बोर्ड पर इस दरख्वास्त को लिख सकूं जिसकी वजह से कि आप कॉपी में तहरीर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कह लीजिए कि ये आपका एक कॉपी का पेज है। ठीक, सबसे पहले मुझे जो पैटर्न दिए गए है वो है बिस्मिल्लाह, बिस्म ताला।
یہ آپ کو بالکل سینٹر میں لکھنا ہے. پھر سیدھے ہاتھ انہوں نے کہا کس طرح سے بک میں دیا گیا ہے باخدمت جناب افسر بلدیات. ٹھیک, جناب عالی اسی نیچے سے لکھیں گے. ہم جو پیٹرن بک کا ہے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا ہے جناب عالی. اب یہ ہے اس کے ابتدائیہ. ہمیشہ جب بھی آپ پیٹرنز یوز کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ ہم جو آپ کا عزت دینے والے الفاظ القابات ہوتے ہیں ان کو لکھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بخیر جناب افسر بلدیات جناب عالی اب یہاں اپنا مسئلہ بیان کریں گے. گزارش یہ ہے اسی کے نیچے سے سیکنڈ لائن شروع کر دیں گے جہاں جناب عالی آپ کا ختم ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سے گلی نمبر 1 زمان آباد جس علاقے میں آپ رہتے ہیں تو اسی کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہیں کا ایڈریس آپ کو یہاں دینا ہوگا تاکہ محکمے کے افراد جب آئیں تو وہ آپ کی گلی کا وزٹ کریں. ٹھیک ہے, معائنہ کریں. زمان آباد میں صفائی کے عدم انتظامات کی وجہ سے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر جمع ہو گئے ہیں یا جمع ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں تعفن پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو گندگی ہے اس پہ اضافہ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تعفن یعنی بدبوئیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلے کا اینڈ ہم کرتے ہیں. مسئلہ ہم نے بیان کر دیا, لہٰذا آپ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے. اب پیراگراف کو چینج کریں گے کیونکہ میرا یہاں اینڈ ہو رہا ہے تو میں سینٹر سے سٹارٹ کر دوں گی. لہٰذا آپ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے, یعنی آپ عرضی دے رہے ہیں, ایک کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں. درخواست ہے کہ محلہ احاطہ میں یعنی اس محلے میں صفائی کا مناسب انتظام کیا جائے. یہاں تک آپ کا اینڈ ہو گیا. اب میں اس کو سیریس کروں گی تاکہ میں اس کا اینڈ کر سکوں. ٹھیک, اب یہاں اینڈ ہو رہا ہے تو سینٹر سے لیں گے. اینڈ نوازش ہوگی. اب جو کتاب کا اینڈ ہے کسی کتاب میں دیا گیا ہے وہیں سے فالو کر رہے ہیں سب چیزیں, پورا میتھڈ. آپ کی جلد کارروائی کے منتظر اینڈنگ پوائنٹ جو ہم ہمیشہ الٹے ہاتھ پہ لکھیں گے. آپ کی طرف سے جلد کارروائی کے منتظر. ٹھیک, اب اپنا یہاں نام جو بھی آپ کا نام ہے
وہ یہاں تحریر کیجئے گا. تاریخ کس تاریخ پہ جا رہی ہے تو وہ ہم, اور کس آپ کی شہر کا نام کیا ہے وہ ہم سیدھے ہاتھ پہ نیچے تحریر کریں گے. اسی آج کی تاریخ ہمارے پاس ہے 2 دسمبر سن 2020. اردو میں لکھ سکتے ہیں, تاریخ اردو میں لکھیں گے ہم 2 دسمبر سن 2020. اس طرح سے یہ آپ کی درخواست لکھنے کا پورا آپ کو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے, جو کہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب مختصر سے آپ کو میں گھر کا کام دوں گی. چند قواعد میں سے مختصر سے کام ہے. چند متشابہ باللحاظ آواز ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھیے. جتنے بھی ملیں کوشش کیجیے گا 4 سے 5 تو مل ہی جائیں. تو یہ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہے. باللحاظ آواز متشابہ الفاظ جیسے کہ بک میں آپ کے پاس درج ہیں, اس طرح سے آپ کو کسی بھی بک میں, اردو کی بک میں یا لغت میں آپ کو مل جائیں گے. وہاں سے آپ ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا. اس سے آپ کی ایک مشق بھی ہو جائے گی کہ آپ کو آسانی ہوگی کہ متشابہ باللحاظ آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اس سبق میں ہم نے آج جانا کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے اور قواعد جو اردو قواعد میں شامل ہیں, متشابہ الفاظ باللحاظ آواز اور مرکب و مفرد جملے کو کس طرح سے ہم اچھی طرح سے اپنی عام زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اس میں سمجھ میں نہ آئے آپ کو بات, تو آپ اس ویڈیو کو بارہا بار دیکھ سکتے ہیں, اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.